السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسرین۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں۔ ہم لوگ اشرفی تعلیم سیکھ رہے ہیں۔ ہم لوگ اردو اسلامک کورس میں دینی معلومات کو حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج ہم سیکھیں گے اشرفی تعلیم حصہ پنجم میں پیج نمبر 46 ہے، انبیاء و رسول کی امتیازی صفات کے بارے میں۔ آج ہم سیکھیں گے کیا ہے انبیاء و رسول کی امتیازی صفات، کیا ہے جانیں گے ہم۔ فرسٹ والا ہے عصمت۔ عصمت کے معنی ہے پاک بازی اور پاک دامانی۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی و رسول گناہوں سے پاک تھے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی و رسول گناہوں سے پاک تھے۔ ان کا ہر قول و عمل شیطان کے عمل دخل سے بالکل محفوظ تھا۔ کسی بھی نبی یا رسول نے نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر کوئی کام نہیں کیا۔ تمام انبیاء و رسول کا کردار بالکل بے داغ ہے۔ انبیاء و رسول نبوت و رسالت سے قبل بھی معصوم تھے اور نبوت و رسالت کے بعد بھی معصوم تھے۔ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہر نبی و رسول کے خصوصی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ تمام انبیاء و رسول معصوم تھے۔ عصمت انبیاء و رسول کی وہ صفت ہے جو انہیں دیگر انسانوں سے ممتاز کر دیتی ہے۔ نبی و رسول کے علاوہ کوئی انسان معصوم نہیں ہوتا۔ پہلا کیا ہے انبیاء و رسول کی امتیازی صفات میں؟ فرسٹ والا ہے عصمت۔ یعنی عصمت کے معنی ہے پاک بازی و پاک دامانی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبی و رسول کو گناہوں سے پاک بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبی و رسول کو گناہوں سے پاک بنایا۔ وہ گناہوں سے پاک تھے، تمام نبی و رسول گناہوں سے پاک تھے۔ ان کا قول و عمل شیطان کے عمل داخل نہیں ہوتی تھی، شیطان کے عمل دخل سے بالکل محفوظ تھا۔ کسی بھی نبی و رسول نے نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر کوئی کام نہیں کیے۔ بالکل تمام انبیاء و رسول کا کردار بالکل بے داغ تھا۔ وہ معصوم تھے، رسالت کے قبل بھی معصوم تھے، یعنی پیغمبری کے پہلے بھی معصوم تھے وہ، اور نبوت و رسالت کے بعد بھی معصوم تھے۔ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہر نبی و رسول کی خصوصی حفاظت ہوتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ تمام انبیاء و رسول معصوم تھے، اور وہ بے داغ تھے، معصوم تھے، نیک تھے، شیطان کے چال عمل داخل نہیں تھے، شیطان سے محفوظ تھے، نفسانی خواہشات کے مطابق کوئی بھی کام نہیں کیے انہوں نے، پاک تھے اور پاک باز تھے، پاک دمن تھے بول کر ہم لوگوں کو ایمان رکھنا ہے، یقین کرنا ہے۔ دوسرا کیا ہے وہابیت۔ وہابیت کے معنی ہے عطا کرنا۔ تمام نبیوں کی نبوت اور تمام رسولوں کی رسالت خالص اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے۔ تمام نبیوں کی نبوت ہو یا تمام رسولوں کی رسالت ہو، خالص اللہ رب العالمین کا عطیہ یعنی عطا کردہ ہے۔ نبوت و رسالت کا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی محنت و ریاضت سے اس کو حاصل کر لے۔ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں بھی نبی بنوں، میں بھی رسول بنوں بول کر محنت کر کے، کوشش کر کے، محنت و ریاضت کر کے اس نبوت کو، رسالت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین کا خالص اللہ رب العالمین کا عطیہ ہے جو پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجے، عطا کرے۔ بلکہ یہ تو خاص اللہ کا فضل ہے، اور اس نے جس کو چاہے اپنے فضل سے نوازیا، یعنی جس کو رسول بنانا چاہے، جس کو پیغمبر بنانا چاہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو رسول اور پیغمبر بنائے۔ یہ اللہ کا عطیہ ہے، اللہ کے فضل سے نوازا ہوا ہے۔ کوئی بھی انسان محنت کر کے نبی نہیں بن سکتا، محنت کر کے رسول نہیں بن سکتے۔ اللہ کا خاص فضل رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر دیتا ہے۔
انبیاء و رسول کی یہ صفت بھی ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ دیگر انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ انبیاء و رسول کی یہ صفت بھی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دیگر انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ تھرڈ والا کیا ہے؟ تعلیم الہی۔ تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو جو پیغام سنایا ہے وہ سب کا سب اللہ رب العالمین کے جانب ہی سے انہیں ملا تھا۔ تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو جو بھی پیغام سنائے وہ اللہ رب العالمین کے طرف سے تھا۔ انبیاء و رسول دراصل اللہ تعالیٰ کے ترجمان ہوتے ہیں۔ کسی نبی و رسول نے دین کی کوئی بات اپنی طرف سے اپنی خواہش سے نہیں بتائی، یعنی کسی نبی ہو کسی رسول نے دین کی کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی جانب سے انہیں ملا ہے وہی بولے انہوں نے۔ اللہ کے نبی ہو یا رسول اپنی خواہش سے اپنے من مانی سے کوئی بھی بات نہیں کہے۔ تمام نبیوں اور تمام رسولوں کی تمام باتیں اللہ ہی کی جانب سے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پیغام تو اللہ کا ہوتا تھا اور زبان نبی اور رسولوں کی۔ پیغام اللہ کا ہوتا ہے اور زبان نبی اور رسول کی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ وہ اپنی یعنی پیغمبر وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے، ان کی بات تو وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ انبیاء و رسول کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوا۔ تمام انبیاء و رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے وحی کے ذریعے مخصوص علم عطا کیا ہے، یعنی تمام انبیاء کے تمام رسولوں کے کوئی بھی استاد نہیں ہوتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے علم سکھایا، مخصوص علم عطا کیا، مخصوص علم سکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہی کوئی دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا نبیوں کا۔ تعلیمات ربانی اور وحی الہی بھی انبیاء و رسول کی وہ خصوصی صفت ہے جس کی وجہ سے وہ دیگر تمام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر وحی الہی کو بنیاد قرار دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انسانوں سے ممتاز ہونا واضح کیا گیا۔ مثلاً قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ 16واں پارے میں سورہ کہف آیت نمبر 110 ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، وہی بھیجی جاتی ہے میری طرف کے تم سب کا معبود ایک معبود ہے۔ اس میں کیا سیکھے ہیں؟ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے، انسان ہے، وہی بھیجی جاتی ہے میری طرف، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی بھیجی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک معبود ہے، یعنی تمام لوگوں کا معبود ایک ہی معبود ہے، میرے اوپر وہی بھیجی جاتی ہے، میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، بول کر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیجئے بول کر اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں فرمایا۔ قرآن مقدس کی اس آیت نے واضح کر دیا کہ اگرچہ بظاہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے، عبداللہ کے بیٹے، آمینہ کے نور نظر، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، مگر وحی کے نزول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد بن عبداللہ کے مقام سے بلند کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر فائز کر دیا۔ اس لیے اب دنیا کا کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے، رسول بنائے، بلند مرتبہ عطا فرمائے، عالی شان بلند مقام پر فائز کر دیا، نبی کا درجہ، رسول کا درجہ دے کر، اور تمام تو اب دنیا کا کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابری نہیں کر سکتا۔
اس سے معلوم ہوا کہ وحی الہی اور تعلیمات ربانی انبیاء و رسول کا وہ خصوصی صفت ہے جس کی وجہ سے وہ دیگر تمام انسانوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی الہی کے ذریعے سے تعلیمات ربانی انبیاء و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خاص صفت ہے جس کی وجہ سے وہ دیگر تمام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اور چوتھا کیا ہے صفت؟ لزوم اطاعت۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو فہم و شعور بخشا، اسے عقل کی دولت سے مالا مال کیا، انسان کو عقل کی دولت سے مالا مال کیا، اسے صاحب الرائے اور صاحب فیصلہ بنایا۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے مکان اور اپنی دکان کے بارے میں، اپنی جائیداد اور اپنی کاروبار و معاملات میں غرض ہے کہ اپنی تمام متعلقہ چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور پھر ایک مضبوط رائے قائم کر کے فیصلہ لیتا ہے کہ مجھے اس سلسلے میں یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے۔ اس میں کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ جو انسان کو جو عقل دیا، اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے مکان، دکان، جائیداد، ہر معاملے میں انسان کیا کرتا ہے؟ غور و فکر کر کے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا بول کر خود فیصلہ لیتا۔ نیز اسے اگر کوئی مشورہ کر دے تو اسے اختیار ہے، تو چاہے وہ اس مشوروں کو قبول کر لے اور چاہے اسے رد کر دے، لیکن انسان کی یہ آزادی حکم رسول کے سامنے معدوم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے حکم کے سامنے مجھے پسند ہے تو کرنا، نہیں تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے بولے تو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بولے تو اس کی اطاعت کو کرنا ضروری ہے۔ اپنا پسند ہو، اپنی خواہشات ایکسیپٹ کرتی ہو، نہیں بھی کرتی ہو، مگر اس کو بہرحال کرنا ہے۔ حکم رسول کی اطاعت انسانی رائے اور انسانی خواہشات سے بہت بالاتر ہے۔ تمام نبیوں و رسولوں نے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا ہے، کتاب الہی کی قول و عمل سے مکمل تشریح کرتے ہیں۔ وہ امت کے لیے نمونہ تخلید ہوتے ہیں، وہ امت کے معلم اور مربی ہوتے ہیں۔ اس لیے جی چاہے یا نہ چاہے بہرحال حکم رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ یعنی کیا بولتے ہیں؟ اپنے کو پسند ہو، جی چاہے نہ چاہے، اپنی خواہش ہو نہ ہو، اپنے کو مگر اپنے کاموں میں کرنا یا نہیں کرنا، جیسے اپنے دکان کے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے اچھا برا، اپنے مکان، دکان اور جائیداد، جس کے بارے میں اپنے کو پسند ہے تو کرے، پر نہیں پسند ہو نہیں کرتے، اس میں اپنے اختیار ہے۔ لیکن جب اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو اس میں اپنا جی چاہے نہ بھی چاہے، تو اللہ کا فرمان ہے تو اس کو لازم ہے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو ضروری ہے کہ اس اللہ کے فرمان کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، اطاعت کو ضروری سمجھ کر اس کو کرنا چاہیے، انجام دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم نے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ کہ اللہ کے حکم سے رسولوں کو بھیجا، کیونکہ اس کی اطاعت، رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ اور رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت اگر ہم کریں گے تو رسول کو کون بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ہم انڈائریکٹلی اللہ ہی کی اطاعت کر رہے ہیں بول کر۔ رسول کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ ترجمہ یہ ہے جس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لزوم اطاعت بھی انبیاء و رسول کی وہ امتیازی صفت ہے جس کی وجہ سے وہ دیگر تمام انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول اس دنیا میں تشریف لائے، وہ سب کے سب اگرچہ انسان تھے
مگر عصمت، وہابیت، تعلیم الہی اور لزوم اطاعت کی خصوصی صفات کی وجہ سے وہ دیگر تمام انسانوں سے ممتاز ہو گئے، اور وہ انبیاء و رسول اپنے انسان ہونے کے باوجود ان خصوصی صفات کی وجہ سے عظمت و رفعت کی ان حدود تک پہنچ گئے جہاں کسی انسان کی تخیل کی بھی پرواز نہیں ہو سکتی۔ تمام انبیاء و رسول اللہ رب العالمین کے بہت ہی مخصوص اور مقرب بندے ہیں۔ تمام انبیاء و رسول رب العالمین کے بہت ہی خاص بندے ہیں۔ ان سب پر ایمان لانا، ان سب کا ادب احترام کرنا اور ان کی عزت و توقیر کرنا ہر صاحب ایمان پر فرض ہے۔ ان میں سے کسی ایک شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرنے سے انسان دائرۂ ایمان سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ سبق کمپلیٹ ہو چکا، آپ لوگ اس کو سیکھیے۔